السلام علیکم میرے پیارے پیارے ساتھیوں۔ آج کی یہ سچ بیانی ہے ایک ایسے انسان کی جو بہت نئے ڈھنگ سے محبت کو تقسیم کر رہا تھا لوگوں میں۔ کیوں کر رہا تھا اور کیوں وہ اتنا خوش اخلاق تھا؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ کہانی ایک دوسرے صاحب کی زبانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کو پریس کریں۔ کچھ لوگ بڑے کمال کے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ یہ لوگ ذہن سے چپک کر رہ جاتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے اور خواب دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب ایسے لوگ نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن اب اتنی فرصت کہاں ہے کہ ایسے کرداروں کو تلاش کیا جائے۔ بقول فیض، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ انہی بے شمار کرداروں میں ایک صاحب جی تھے۔ ایسے مزاج کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ قدرے بھاری جسم رکھنے والے، آواز میں نرمی، تہذیب، شائستگی سب کچھ تھا۔ ان سے میری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ ہوٹل میں چائے پینے کے لیے داخل ہوا۔ چائے پی ہی رہا تھا کہ کسی کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جناب۔ وہ غرض مند تھا، کوئی مجبوری تھی اسے یہاں تک لائی تھی۔ آپ نے جھڑک کر اچھا نہیں کیا۔ باتیں سنانے والے آدمی نے بولنے والے کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی، چکر کیوں دے رہے ہو؟ مدد کرنی ہے تو کر دو، میں نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا، لیکن کم از کم اچھی زبان اور نرمی کا ٹھیکہ تو آپ کے پاس ہے۔ اچھا بھائی اچھا، غلطی ہو گئی، اب پیچھا چھوڑ دو۔ باتیں سنانے والا آدمی خاموش ہو کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس شخص میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ حقیقتاً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جس نے اس کو غصہ دلا دیا تھا۔ میں کچھ سوچ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جناب ایک بات تو بتائیں، آپ ان صاحب سے کیوں ناراض ہو رہے تھے؟ اب کیا بتاؤں، اس آدمی نے کہا، یہ میری غلطی ہے۔ میں ایسے موقعوں پر خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ پتہ نہیں کیوں بدن میں ایک آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ہوا کیا تھا؟ بھائی میرا اصول ہے، اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو نرمی سے معذرت کر دو۔ اسے جھڑکنے اور حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی تھی کہ ایک بچہ ضرورت مند ان کی میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہت بری طرح اسے جھڑک کر بھگا دیا۔ بس یہ بات مجھے بری لگ گئی، ورنہ نہ تو میں ان کو جانتا ہوں اور نہ ہی اس ضرورت مند کو۔ جناب بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ ایک درد مند دل رکھنے والے انسان ہیں۔ مجھے انتخاب کہتے ہیں۔ اس نے مصافحہ کیا۔ بات یہ ہے، مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو ضرورت مندوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کچھ نہیں دینا ہے تو نرمی سے معذرت کر لو۔ وہ کون سا تمہارے پیچھے ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے گا؟ یہ بات تو ہے۔ میں نے اس کی تائید کی۔ آپ واقعی ایک نیک انسان ہیں۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ فراز نام ہے میرا۔ فراز صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ دوسروں کے کام آتے رہو۔ خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ تقسیم کرتے رہو، پھر ایک دن ایسا آئے گا تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں خود بخود مل جائیں گی۔ بہت زبردست نظریہ ہے آپ کا۔ ویسے آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ بھائی ایک دو NGOs کے ساتھ وابستہ ہوں، اس نے بتایا۔ جہاں تک ممکن ہے دوسروں کے کام آیا کرتا ہوں۔ ہاں صاحب، آپ جیسا آدمی ایسے کام کر سکتا ہے، خوش رہیں۔ اس سے کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی، پھر ہم ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ سبزی منڈی کے پاس کہیں رہتا ہے۔ میں اس ملاقات کو بھول جاتا
لیکن ایک دن وہ صدر میں مل گیا۔ کتابیں تلاش کرنا میری ہابی رہی ہے۔ میں عام طور پر کتابوں کی تلاش میں بڑی بڑی مارکیٹس میں جاتا رہتا ہوں۔ اس دن بھی میں کسی کتاب کی تلاش میں تھا کہ انتخاب مل گیا۔ وہ بہت گرم جوشی سے ملا تھا۔ ارے بھائی فراز صاحب، کیا آپ بھی کتابوں کے بیمار ہیں؟ جی جناب، شروع سے۔ چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے چائے بسکٹ وغیرہ کا آرڈر دیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان ادب کے حوالے سے بات ہوتی رہی۔ اس دن پتہ چلا اس کا مطالعہ بھی بہت اچھا تھا۔ اس دن ہمارے درمیان کچھ ذاتی باتیں بھی ہوئیں۔ اس نے بتایا، فراز صاحب، میری بیوی ایک یتیم عورت ہے، ماں باپ نہیں ہیں اس کے، صرف 2 بہنیں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور میں ہی ان کی کفالت بھی کرتا ہوں۔ جو بھی میرے بس میں ہو۔ یہ تو بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ۔ جی جناب، اس قسم کی نیکیاں کام آیا کرتی ہیں۔ ویسے کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی تشریف لائیں۔ آپ سے بے تکلفی تو ہو چکی ہے۔ بے تکلفی نہیں انتخاب صاحب، دوستی۔ میں جلدی سے بولا، آپ جیسے انسان کو دوست بنا کر خوشی ہوتی ہے۔ ارے صاحب، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ میری کیا حیثیت، ایک عام سا انسان ہوں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ورنہ میری نظر میں آپ ایک خاص انسان ہیں۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس دے دیا تھا۔ کچھ دیر اور باتیں ہوئیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ 1-2 اتوار گزر جانے کے بعد میں نے سوچا، کیوں نہ انتخاب کے گھر چلا جائے۔ اس اتوار کو کہیں جانا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کام تھا، اس لیے میں نے انتخاب سے ملاقات کا پروگرام بنایا۔ اس کے گھر میں پہنچ چکا تھا۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن بہت سلیقے سے سجا ہوا۔ بیٹھک میں آرائش کی ایسی چیزیں تھیں جن سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ سب گھر میں بنائی گئی ہیں۔ میں تعریفی نظروں سے سب دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا، فراز صاحب، یہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میری دونوں سالیوں نے بنائی ہیں۔ واہ، بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے تعریف کی، یہ بہت بڑا آرٹ ہے۔ جی ہاں، وہ دونوں آرٹ کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آپ تشریف رکھیں پلیز۔ مجھے بٹھا کر وہ اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت تھی، دبلی پتلی سی، اگرچہ اس کا رنگ سانولا تھا لیکن اس کے نقوش بہت تیکھے تھے۔ فراز صاحب، یہ میری بیوی یعنی شریک حیات ہیں، فرزانہ۔ پھر انتخاب نے اپنی بیوی سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، فراز صاحب بہت زبردست آدمی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں اور میری طرح ان کو بھی کتابوں کا شوق ہے۔ بھابھی، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کوئی خاص نہیں، دن بھر گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہوں۔ البتہ میری دونوں بہنیں ہینڈ ورک کرتی ہیں۔ اتنی دیر میں اس کی دونوں سالیاں بھی آ گئیں۔ وہ شخص جتنے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی سالیوں کا ذکر کر رہا تھا، اس سے ہی اس کے اندر کے مہذب انسان کا پتہ چل رہا تھا۔ ریحانہ کے نقوش بھی بہت خوبصورت تھے، شاید اپنی بڑی بہن فرزانہ سے بھی زیادہ۔ اس کے بال بھی بڑے بڑے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک جاذب نظر لڑکی تھی۔ کچھ دیر بعد دوسری سالی بھی آ گئی، جس کا نام رضوانہ بتایا گیا تھا۔ وہ بھی کم نہیں تھی، خاص طور پر اس کی آنکھیں جن میں ایک کھوئی کھوئی سی کیفیت تھی۔ ایسی آنکھیں اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کر گھریلو جنت کا مزہ آ گیا تھا۔ ایک بیوی، 2 سالیاں اور ایک مہذب، ہر ایک سے محبت کرنے والا شخص۔ اب اور کیا چاہیے تھا؟ اس گھر میں سب ہی کچھ تو تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اس کا دل بڑا تھا، اور میرے لیے تو اس کی اہمیت اس لیے اور بھی ہو گئی تھی کہ برسوں بعد میں نے اتنی بھرپور فضا میں کچھ وقت گزارا تھا۔ میں ایسے گھریلو ماحول کو ترس کر رہ گیا تھا۔ اکیلی زندگی گزر رہی تھی۔ اب اس زندگی میں کسی کی شمولیت بہت ضروری ہو گئی تھی۔ عورت تو گھر کی زینت اور رونق ہوا کرتی ہے، میرا گھر ایسی لغت سے خالی تھا۔ واپس آ کر میں اس گھر کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، مبین۔
اپنے بہت سے معاملات میں اس سے مشورے کرتا تھا۔ میں نے جب اسے پوری کہانی سنائی تو اس نے کہا، بیوقوف آدمی، اب کس بات کی پریشانی ہے؟ کیا مطلب یہ کہ اپنی کھوپڑی استعمال کرو۔ یہ سوچو کہ وہ شخص اپنی سالیوں کو تمہارے سامنے کیوں لایا؟ صرف اس لیے کہ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کر کے شادی کا پیغام دے دو۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہاں، مجھے خود اس سے بات کرنی پڑے گی۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن یہ ہمت خود ہی کرنا تھی۔ 2-4 دن کے بعد میں انتخاب کے گھر پہنچ گیا۔ میں کچھ مٹھائیاں اور پھل وغیرہ لے کر گیا تھا تاکہ یہ کہہ سکوں کہیں سے تحفے کے طور پر آئے تھے، لیکن انتخاب گھر پر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تھا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ آئیں فراز صاحب، آئیں، اندر آ جائیے۔ بھابھی، یہ میں آپ سب کے لیے لایا ہوں، آپ اندر تو آئیں۔ اس کے بلانے پر میں اندر چلا گیا۔ اس بیٹھک میں بٹھایا گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس دن تو اس نے زیادہ باتیں نہیں کی تھی، لیکن اس دن پتا چلا کہ وہ بھی خاصی پڑھی لکھی اور خوش گفتار ہے۔ ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران اس کی چھوٹی بہن ریحانہ آ گئی تھی۔ پہلے دن ہی میں اپنے دل میں ریحانہ ہی کو پسند کر چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ انتخاب سے ریحانہ کی بات کروں گا۔ آدھے گھنٹے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور میں سمجھ گیا اس گھر میں ریحانہ کے لیے میری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ بہت سرشار ہو کر واپس آیا۔ اس زمانے میں موبائل وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ آج کا دور ہوتا تو ایک دوسرے کا نمبر لے لیا جاتا، پھر رات گئے تک باتیں ہوتی۔ اس دور میں موبائل تو دور کی بات، ٹیلی فون تک بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے۔ ایک شام میں اس ارادے سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار بھی اس کی گرم جوشی ہمیشہ کی طرح تھی۔ معمول کے مطابق چائے اور ناشتے کا انتظام کیا گیا۔ اس کی بیوی ہمارے ساتھ بیٹھی رہی کچھ دیر، پھر اٹھ کر چلے گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے انتخاب سے کہا، آج میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی۔ ہاں فراز صاحب، بتائیے۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں، میں ایک تنہا انسان ہوں۔ یہ زندگی اب دشوار معلوم ہونے لگی ہے۔ یہ تو ہے، اس نے اپنی گردن ہلائی۔ وہ بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ارے بھائی، کہہ دیں جو کہنا ہے۔ انتخاب صاحب، آپ کی سالی مجھے اچھی لگی ہے، ریحانہ۔ میں اس سے شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، آپ نے ریحانہ کو پسند کر لیا۔ اور جہاں تک شادی کا سوال ہے، اس کی ضرورت نہیں جی۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بات سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی تھی۔ فراز صاحب، ریحانہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا خوش ہو جاتا ہے، تو آپ شادی کر کے دوسروں کو اس خوشی سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو ریحانہ کی قربت چاہیے، وہ مل جائے گی۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، گھماؤ پھراؤ، انجوائے کرواؤ۔ کہاں شادی وادی کے چکر میں پڑ رہے ہو؟ اب تو میں حیران رہ گیا، بوکھلا گیا۔ یہ کیسا آدمی ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ انتخاب صاحب، میں ابھی بھی کچھ نہیں سمجھا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھے لوگوں کی خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے، اس نے کہا۔ میں خوشیاں تقسیم کرنے والا آدمی ہوں، کسی خوشی کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں۔ اگر فرزانہ میری بیوی بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے بھی لے جا سکتے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ کچھ معاوضہ ضرور دیجیے گا۔ پیسے لیتا ہوں اس بات کے میں۔ دیکھے نا، مجھے بھی تو گھر چلانا پڑتا ہے۔ آپ کی طرح 2-4 مہربان اور بھی ہیں، مہینے میں 3-4 بار وہ لوگ آ جاتے ہیں اور کسی ایک کو لے جاتے ہیں، وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ اس کو کہتے ہیں پیار بانٹنے کا عمل۔ وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہوں گے اور میں اس طرح اپنی نیکی بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک دم میری سمجھ میں آ گیا وہ کون ہے، کس کردار کا آدمی ہے۔ وہ اپنی بیوی اور سالیوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں وہاں سے اس پر لعنت بھیج کر واپس آ گیا۔ حالانکہ اس نے آوازیں بھی دی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت کہاں رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھ بھی سکتا۔ انسان کا ایک نیا روپ سامنے آ گیا تھا، ایک مختلف کردار۔
السلام علیکم۔